السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے او ذات جس دے کول پوری کائنات دا نظام ہے، درود و سلام اس ذات اتے جس نے دنیا نو رہن سہن سکھلایا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دین دے معاملے اندر تھوڑے کولو مدد طلب کرن تسی اونا دی لازمی مدد کرو۔ فروری دا مہینہ ہے، اس مہینے دی مناسبت دے نال 5 فروری نو یکجہتی کشمیر اس نو اجاگر کیتا جاتا ہے۔ یوم کشمیر دے نا تو 5 فروری نو مختلف خطیاں دے اتے اس نو منایا جاتا ہے۔ یکجہتی کشمیر، یوم کشمیر یا کشمیر ڈے ایدے اظہار دے نال نال ساری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر طرف اے بینر لگے ہون گے، جلوس نکلن گے، اجتماعات ہون گے، او دے اندر اے نعرہ ہوئے گا کشمیر پاکستان دی شارگ ہے۔ اے شارگ نو جیڑی پاکستان دی ہے، اس ملک دی ہے، اس نو جکڑیا ہویا ہے۔ کس نے؟ پاکستان دے دشمن نے، اسلام دے دشمن نے۔ کیوں جکڑیا ہویا ہے؟ کیوں شارگ نو اپنے قبضے دے اندر کیتا ہویا ہے؟ اس واسطے کہ پاکستان نو تباہ و برباد کر دیتا جائے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد توحید تے رکھی گئی، لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی۔ اس بنیاد نو ختم کرن واسطے، توڑن واسطے، کھوکھلا کرن واسطے شارگ نو قبضے اندر کیتا ہے۔ پاکستان دے امن نو تباہ کرن واسطے اس شارگ نو قبضے دے اندر کیتا ہے۔ 1947 دے اندر جس وقت قائد اعظم نے پاکستان دے اس ملک دی لائن لگائی، باؤنڈری بنائی، اس باؤنڈری دے اندر ایک کشمیر بھی موجود سی۔ معاہدے کیتے گئے،
دستخط کیتے گئے کہ اے علاقے پاکستان کے حصے دے اندر نے. انہاں معاہدیاں نو توڑ کے کشمیر نو انڈیا نے اپنے قبضے دے اندر لے لیا. جس وقت دیکھا نا کہ کشمیر اے علاقہ جڑا پاکستان واسطے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اے ساڈے قبضے دے اندر آنا بڑا مشکل ہے. مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے جد و جہد شروع کی. 15 مہینے جد و جہد تو بعد جیڑا اج کشمیر دا حصہ جس نو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اونوں پاکستان دے حصے دے اندر کیتا گیا. 15 مہینے دی کوشش تو بعد جموں کشمیر وہ اج بھی او دے اتے انڈیا مسلط ہے. دشمن اسلام مسلط ہے. پاکستان کا دشمن مسلط ہے تاکہ پاکستان دے اندر امن کی فضا قائم نہ ہو سکے. کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان نو آزاد ہویا، اس وقت تو لے کے اج تک کشمیر نو اپنے قبضے دے اندر نہ کر سکے. کیوں؟ اقوام متحدہ اس نے اے دے اتے کوئی فرق نہیں کیتا. اقوام متحدہ لاپرواہ ہے. بھارت اس دی غیر منصفانہ پالیسیاں نے. تیسری وجہ ہماری اس ملک دی ساڈی نااہل قیادت ہے. نااہل قیادت ہے جنہاں نو اپنی کرسیاں تو فرصت ملے گی تو اس طرف آن گے، اپنی کرسیاں تو فرصت نہیں مل رہی. ساڈی نااہل قیادت اج بھی ملک ڈاواڈول ہے. معیشت تباہ ہو چکی ہے. کھان واسطے آٹا میسر نہیں. لوگ ہزاراں کی تعداد کے اندر لائناں اندر کھڑے ہیں. عورتاں جڑیاں گھر دیاں زینت ہویا کردیاں نے ٹرالیاں دے پیچھے لٹک لٹک اپنی جان دے رہے ہیں ایک آٹے کی تھیلی کی خاطر. وجہ کیا ہے؟ کرسی دی ہوس. کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ اپنی کرسی چھڑ دیا اس ملک کی خاطر، اس کی خوشحالی کی خاطر. ساڈی نااہل قیادت نے کشمیر نو کی اس ملک دا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ رکھا. یکجہتی ہے کشمیر تو اس وقت ہوئے گا جس وقت ملک کے اندر یکجہتی ہوئے گی.
ساری ذمہ داری کی ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر تھوڑے کولو دین دے معاملے دے اندر مدد طلب کیتی جا رہی ہے تھوڑے اتنے لازم ہے کہ تسی انہاں دی مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ تسی تعاون کرو کدے ہوتے نیکی دے ہوتے نیکی دے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ برے کماں دے اندر زیادتی تے گناہ تے تعاون نہ کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن واسطے ایک بنیاد کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا ایک اٹ دوسرے اٹ دے نال مل کے اس نو مضبوط کرتی ہے. آپ علیہ السلام سمجھا رہے تھے وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں دے کے سمجھایا کہ اس طرح ایک اٹ دوسرے اٹ نو مضبوط کرتی ہے. ایک مومن دوسرے مسلمان واسطے اسی طرح ہے. اگر ایک نو تکلیف ہے دوسرا دا ہمدرد بن کے اس کی تکلیف نو دور کرے. ساری ذمہ داری ہے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی سمجھایا. آپ علیہ السلام صحابہ اکرام نو سمجھا رہے سی دس رہے سی یوشیک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قضعتها. کہ کچھ گروہ کچھ لوگ تھانوں اس طرح دعوت دیں گے اس طرح تھوڑی طرف لپکن گے اس طرح تھانوں بلان گے اپنی طرف جس طرح کھان آلیاں نو دسترخوان طرف بلایا جاتا ہے. کچھ گروہ کچھ امتاں کچھ لوگ ایسے ہون گے جیڑے تھانوں بلان گے اپنے شکنجے اندر جکڑن گے جس طرح کھان آلے نو دسترخوان طرف بلایا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول کہ اسی من قلت نحن یومئذ جس دن اے حالات ہون گے کیا اسی کمزور ہوں گے کیا اسی تھوڑے ہوں گے ساری تعداد کم ہوئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر بلکہ تسی اس دن بہت زیادہ ہو بہت زیادہ ہو. کی وجہ ہوئے گی اور آج
اب بچے آواز بند کرو. اور اج ساڈے ملک دے حالات، ساڈے وزیراں دے حالات، جیڑا بھی ہے سب شامل ہے. کوئی وزیر اس ملک واسطے مخلص نظر نہیں آ رہا، سارے انہاں دے پیروکار نے. وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ پیسہ دکھا رہے ہیں، وہ ڈالر چمکا رہے ہیں، یہ انہوں نے طرف بھجے جا رہے ہیں. اللہ سے اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے، نہیں تسی بہت ہو، تعداد اندر بہت بڑے مسلمان، لیکن غلامی کا شکار ہو چکے ہیں. کی وجہ ہوئی گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تھوڑی حیثیت کی ہوئی؟ بارش ہوئی، تنکا آیا، برس گیا. جس طرح بارش ایک تنکے نو لے کے چلی جاتی ہے، تھوڑی حیثیت ہوئی. اسلام دا نام ہوئے گا، پلے کچھ نہیں، تنکے طرح تسی ہو گے. بس جنوں جو جس طرف لگا لے اس طرف لگ جاؤ. تنکے دماغ، بارش آئی رڑو کے لے گئی. وَلِيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَ، وہ دن جس وقت تسی انہاں کی طرف لپکو گے، تعداد بھی زیادہ ہوئے گی، تھوڑی حیثیت تنکے طرح رہ جائے گی. اللہ رب العزت تھوڑا روب دشمنوں نے دلاں دے اندر نکال کے رکھ دے گا. اور ساڈے دلاں دے اندر انہاں کا روب موجود ہے. مسلمانوں کا روب انہاں دے اندر نہیں ہے، ساڈے دلاں اندر انہاں کا روب ہے. ہر طرف گہما گہمی، ہائے اگر IMF نے قرضہ نہ دیتا تو ڈوب جائیں گے، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہن ساڈے دلاں دے اندر انہاں دا روب موجود ہے، ساڈا روب انہاں دے اندر ختم ہو چکا ہے. وہ دن آ چکے ہیں. فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تھوڑے دلاں دے اندر وہن ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا، تھوڑا روب ختم ہو جائے گا. اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دا روب اتنا ہویا کرتا کہ پتہ چلتا کہ اسلامی لشکر آ رہا اور لڑنا شروع ہو جاتا، بڑبڑیاں طاقتیں کمبڑا شروع ہو جاتا. روب ختم ہو جائے گا، ختم ہو چکے ہیں. دلاں دے اندر اللہ رب العزت ضرور وہن ڈال دے گا. صحابہ اکرام رضوان مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول اب وہن کی چیز ہو، وہن کی ہے؟ فرمایا میرے صحابہ حب الدنیا، دلاں دے اندر دنیا دی محبت ہوئے گی. وکراہیت الموت، موت نو اس وقت ناپسند کیتا جائے گا، موت ناپسندیدہ ہو جائے گی.
دنیا دی محبت دلاں دے اندر رچ بس جائے گی. تعداد بہت زیادہ ہوئے گی لیکن حالات یہ ہو جان گے تن کی طرح تھانوں استعمال کیتا جائے گا. روم تھوڑا ختم ہو جائے گا. تھوڑے دلاں دے اندر دنیا دی محبت آ جائے گی. موت تو ناپسندیدہ پسندیدگی آ جائے گی. موت نو کوئی چاہے گا نہیں کہ میں مر جاؤں، بس دنیا ہی دنیا. حالات ساڈے سامنے او دن ساڈے سامنے، حالات ساڈے سامنے، کردار ساڈے سامنے، معاملات اسی دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیشین گوئیاں اج پوریاں ہو. سانو ایک ہو کے رہنا چاہیے. ایک سمت کے اندر ملک کی بہتری واسطے، اسلام کی سر بلندی واسطے سانو ایک ہونا چاہیے. لیکن اسی اپنی لالچ کے اندر بکھر چکے ہیں. اسی یکجہتی کشمیر کس طرح مناواں گے جس طرح جب تک ساڈے ملک کے اندر یکجہتی نہ آئے. انہوں کا احساس کس طرح ہوئے گا جو ساڈے اندر احساس مر چکے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کیا، جس خاک کے ضمیر ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک کے ارجمند. جڑے لالچی بن جان انہوں دا واپس آنا پھر بڑا مشکل ہے، پھر وہ ختم ہو چکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا یوم القیامہ. جیڑا اپنے کسے مسلمان پائی دی تکلیف دنیا تے دور کرے گا، اللہ رب دی تکلیفاں نو قیامت دن دور کر دے. کس طرح دور کریے، کس طرح احساس کریے، کس طرح یکجہتی بنائیے. پہلے سانو اپنی فکر کرنی، اسی کس سمت جا رہے ہیں، کس طرح یکجہتی منائیے. پٹرول ہونے کے باوجود پٹرول دتا نہیں جا رہا کہ مہنگا ہو رہا. وزیراں کس طرح کوسیے، کس طرح برا بھلا کہیے. ساڈے اپنے کردار اچھے نہیں، ساڈے اپنے معاملات اچھے نہیں. اسی اپنی لالچ کے اندر پھنسے ہیں. 35 روپے پٹرول ودیا، پیٹ بھریا نہیں. ہوں 300 کے انتظار اندر پٹرول پمپ بند کیتے گئے. جس وقت 300 ہوئے گا پھر کٹا گا. جی اسی نچلے طبقے کے اندر ساڈے پیٹ بھرتے نہیں، وہ تو اتنے بیٹھے انہوں نے کس طرح بھرنا. ساری لالچ ختم نہیں ہو رہی، اسی جگجہتی کس طرح مناواں گے.
گندم وافر موجود ہے، آٹا ملتا نہیں، امیر کھائی جا رہے نے، غریب تھلے آ کے مرتے جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، افسوس ہے۔ اس تو سوا اور کیا ہے، افسوس ہے۔ وہ جیڑا ایک ہونا چاہیے سی، کارواں بننا چاہیے سی، سب ختم ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بھی اس وقت تک بندے کی ہمدردیاں کرتا ہے جس وقت تک بندہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرے گا، وہ دی مدد کرے گا۔ جس وقت ایک دوسرے دے نال تعاون، مدد، ہمدردیاں ختم ہو جان گی، اللہ رب اپنی رحمت اٹھا لے گا، کہ سوائے ذلت اور کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تسی خرید و فروخت کرو گے، تجارت کرو گے، تھوڑے ہاتھاں دے اندر بڑا مال ہوئے گا، لیکن پھر تسی ذلیل ہو گے۔ مال بڑا ہوئے گا، تجارت ہوئے گی، بہت ہوئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، تھوڑے کول بڑیاں زمیناں ہون گیاں، کھیتی باڑیاں ہون گیاں، فصلاں ہون گیاں، تسی بڑے خوش ہو گے، لیکن نال نال وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تسی جہاد چھڑ دو، جہاد ترک کر دو۔ پھر کی ہوئے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العزت تھوڑے اتے ذلت نو مسلط کر دے۔ مال بھی وافر ہوئے گا، زمیناں بھی ہوں گیاں، پیداوار بھی بڑی ہوئے گی، تسی راضی بڑے خوش ہوو گے کہ ساری بڑی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی قسمت دے اندر ذلت ہوئے گی، کیونکہ جہاد نو اسی ترک کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انی دیر تک تسی ذلت کے اندر رہو گے، رسوائی رہو گے، جدوں تک تسی اپنے صحیح منزل کی طرف لوٹ نہ آؤ گے، اتھے ہی رہو گے۔ اس وقت ہوئے گا معاملات کی درستی، اے امن، اسلام کا پرچار، لالچ ایک کس وقت ختم ہوئے گی، اسلام کا پرچار کس وقت عروج سے ہوئے گا، ہمدردی کس وقت آئے گی، اسی غور کرنا ہے، اسی فکر کرنی ہے۔ اسی ایک دوسرے نو، وہ ایک وزیر نو، دوسرا دوسرے نو، اسی تیسرے نو برا بھلا کہی جائیے بیٹھ کے، چوکا چ کھڑے ہو کے عمران چنگا نواز شریف برا، نواز شریف برا عمران چنگا، نواز شریف اچھا عمران برا، کیا ہوئے گا؟ کیوں برے نہیں؟ کیوں سانو پسند نہیں؟ جیڑے برے نے ساڈے اوتے کیوں مسلط کیتے جا رہے نے؟ ساڈے کردار برے ہیں،
ساڈے اعمال برے نے، ساڈے اندر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، صرف ایمان اسلام دا نام باقی رہ گیا، اسلام کے مطابق عمل باقی نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی دے کماں اندر تعاون کرو، تقوی دے کماں اندر تعاون کرو، گناہ دے کماں اندر تعاون نہ کرو۔ یکجہتی کشمیر منان واسطے پہلے سال یکجہت ہونا پڑے گا، اپنے آپ میں کرو، اپنے آپ نو اسلام دے پرچم تھلے اکٹھا کرو، ایک دوسرے دی خیر خواہی ہمدردی دا ملکہ پیدا کرو۔ جس وقت اے ملکہ پیدا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں کہ خوشحالیاں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جیڑیاں ساڈیاں ذمہ داریاں نے انہاں نو پورا کر کے یک جہت ہو کے زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک مسئلے طرف اشارہ ہے، مسئلہ بھی بہت بڑا ہے۔ ساڈے پنڈ دے اندر الحمدللہ مسالک موجود نے، دیوبندیت، حنفیت، اہل حدیث، جعفریہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو معاملہ ساڈے اس پنڈ دے اندر پچھلے 2-4 دنوں کے اندر ہویا، ایک معاملہ معمولی نہیں ہے۔ قبر دے اتنے کھڑے ہو کے اذان کہی گئی، قبر دے اتنے کھڑے ہو کے پڑھے لکھے عقل مند دین نو سمجھن والے موجود سی، اذان دیتی گئی، قبر تے کھڑے ہو گئے۔ قبر تے کھڑے ہو کے اذان کہنا، قرآن دیا تلاوت کرنا۔ 3 دن پہلے عورتوں کو دیکھا میں اپنے قبرستان دے اندر قرآن دیا تلاوت کر رہی ہیں، عورتیں کھڑیاں ہو کے۔ عورتوں صرف اینی کی اجازت ہے کہ وہ زیارت کرن فوراً چلیا جائیں، تلاوت کی اجازت نہیں ہے، نہ مردوں ہے نہ عورتوں ہے۔ افسوس ہے ساڈا ایمان کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں ساڈے اندر بدعات خرافات بڑھتی جا رہی ہیں؟
اس کی روک تھام کوئی نہیں۔ اس پنڈ دے سارے علماء ایک لاہے عمل تیار کرن، بڑے لوگ اور نال بیٹھن، کوئی اس طرح کی بدعت آئے اس نو فوراً روکن دی کوشش کریں۔ کلمہ شہادت یہ بھی ہن آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ جس مکتب فکر دا بھی جنازہ ہویا کرتا سی کدے کلمہ شہادت کی آواز نہیں آیا کرتا سی، وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اذان شروع ہو چکی ہے، تلاوتیں شروع ہو چکی ہیں۔ قبرستان جیڑا مر رہا وہ دی قبر تو تختیاں لگائیاں جا رہی ہیں، جیڑا اسلام روک رہا ہے، جڑیاں بدعات نے وہ سارے اندر ترقی کر دیا جا رہی ہے، اسلام پیچھے طرف جا رہا ہے۔ کس طرح معاملات درست ہوں گے؟ اسلام دے معاملات نو درست کرو۔ یہ ساری بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ اگر اسی نہ روکیے یہ معاملات بگڑتے چلے جان گے۔ لاہے عمل تیار کیتا جائے۔ دوسرا 7 تاریخ نو عشاء تو بعد اسے مسجد دے اندر ایک جلسے کا انعقاد کیتا گیا ہے، شادی دے موقع تے سارے احباب 7 تاریخ کا خیال رکھن۔ تیسرا اپنے پنڈ دے چوریاں دا معاملہ ہے، یہ اندر بھی غور و فکر کرو، کوئی یہ بھی لاہے عمل اختیار کرو تاکہ پنڈ دے اندر یہ نقصان ہو رہے ہیں انہوں نے بھی حفاظت کی جائے، با حفاظت اس ملک نو رکھیا جائے، اس پنڈ نو رکھیا جائے تاکہ یہ اندر کسی قسم نقصان نہ ہوئے۔ اگر اس طرح اسی لاپرواہیاں کرتے رہے کہ چل خیر وہ بھی چوری ہوئی ہے کڑا میری ہوئی ہے، اگر یہ سوچ رکھ کے اسی سست رہے تو پھر یہ معاملات پیچھے ہٹن والے نہیں، یہ معاملات بگڑتے جان گے، بدن گے۔ اس کا بھی کوئی جس طرح پہلے ہوا کرتا سی چوکیداری یا پیرا وہ سلسلے اندر کوئی ایسا کوئی تیار کیتا جائے تاکہ اس پنڈ کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارے معاملیاں نو احساس دے نال ہم